اگر آپ اللہ کے سسٹم کے لیے کام کر رہے ہیں تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ سسٹم والا آپ کی مدد نہ کرے؟ تمہارے کام سے اگر مخلوق کا نفع ہو رہا ہے تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے کام میں برکت نہ ڈالے؟ تھوڑا تو یقین رکھ لو۔ نیک انسان کا مستقبل کبھی بھی تاریک نہیں ہو سکتا، چاہے دنیا سے سورج ہی کیوں نہ چلا جائے۔ جگنو زیادہ تاریکی میں زیادہ چمکتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے اپنا جو تعلق ہے نا، وہ خیال کے حساب سے اللہ سے رکھنا ہے۔ خیال آپ کا اللہ کی رحمت کی طرف ہونا چاہیے، حال بے شک ویسا نہ ہو، خیال اللہ کی رحمت کی طرف ہونا چاہیے، کیونکہ اگر خیال کی اصلاح ہو جائے تو عمل کی اصلاح ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ نیک انسان جو ہوتا ہے اس کا دن بھی نیک ہوتا ہے، رات بھی نیک ہوتی ہے، تنہائی بھی نیک ہوتی ہے، محفل بھی نیک ہوتی ہے۔ جب آپ کا خیال اللہ کی طرف جڑ جائے تو آپ کے اعمال آٹومیٹیکلی صحیح ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خیال کی اصلاح جو ہے نا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جاؤ، اور وہ ہو جاتی ہے۔ تو اپنے ارادے چھوڑو، اللہ کا ارادہ بن جاؤ۔ اپنی اس میں سے میں کو نکال دو، اللہ کے ارادوں کے مطابق چلو، اللہ کے حکام کے مطابق چلو، تمہارے سارے کام ہوتے جائیں گے۔ ابھی اگر اپنے اعمال کی وجہ سے اگر آپ کی صحت بگڑ گئی ہے اور آپ بیمار ہیں اور آپ پریشان ہیں اور آپ کو زندگی سمجھ نہیں آ رہی، تو رات کی تاریکی میں جائیں اور نصف شب اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ اے بنانے والے مجھے پھر سے بنا، او میکر ری میک می۔ میں اپنی زندگی کو اپنی اعمال کی وجہ سے لہو لہان کر چکا ہوں، میری اس جان کو اپنی جان سمجھ کر اس میں پھر سے جان ڈال دیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ پھر اس آپ کی جان کو اپنی دی ہوئی جان سمجھ کے اس میں پھر سے جان ڈال دیتا ہے، لیکن اب جب وہ جان ڈالے گا تو زندگی کو کسی مقصد کے تحت گزاریے گا، کیونکہ با مقصد انسان جو ہے نا، وہی اللہ کی سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے۔ انسان کا ٹوٹل پرپز ہے جو بنانے کا، عبادت اللہ کی جائے، محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے، اور خدمت انسان کی جائے۔ تو ہم جب ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا شروع کرتے ہیں، وہ جو ہمیں نیکی کر کے جو خوشی ملتی ہے نا، اس سے بڑی سیٹسفیکشن اور کوئی نہیں ہوتی۔ آپ سارا دن جو ہے وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے رہتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے دکانوں کو بند کرو، کاروبار کو بند کرو، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ مسجد بھی اللہ کا فضل بن گیا کہ کچھ دیر کے لیے آپ نے دکانیں بند کی اور نماز کے لیے چلے گئے، اور پھر اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ اب اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یعنی کہ ایک جو اللہ والا بندہ ہوتا ہے اس کے لیے مسجد کی انٹری بھی اللہ کا فضل ہے اور مسجد سے نکلنا بھی اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ جتنی بھی جو ہماری جو دین اسلام کی باتیں ہیں وہ کام آتی کسی انسان کے ہی۔ تو اگر آپ کی زندگی کا کوئی پرپز نہیں ہے تو اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے کوئی مقصد عطا کر، مین لائن میں کوئی کنٹریبیوشن کر جائیں۔ جو انسان بھی نیکی میں مصروف عمل ہو جاتا ہے اس کے لیے کوئی ڈر خوف باقی نہیں رہتا۔ تو میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ملا ہوگا۔ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔